الرحمن الرحیم. جو عدل کے نافذ کرنے والے ہوں ان کے ساتھ ایسی ناانصافی، جو عدالت کے مروج ہوں ان کے ساتھ ایسی بے عدالتی، یہ قابل فہم نہیں ہے. کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ اجرکم اللہ. آپ ابھی میرے بیان کے بعد بر صغیر کی ایک بڑی آواز سے نوحہ خوانی سنیں گے. نوحہ خوانی ہوگی. اگر بدر میں علی نے یزید کے بڑوں کو مارا تھا اس لیے کہ جب کٹا ہوا سر دربار میں آیا، امام حسین کا کٹا ہوا سر، تو یزید نے ایک شعر پڑھا، لیت اشیاخی ببدر، کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو مجھے آج شاباشی دیتے اور کہتے کہ تم نے ہمارا بدلہ علی سے لے لیا. کیونکہ یزید کے 3 بڑوں کو بدر میں مولا علی نے مارا تھا، ایک بڑے کو حضرت حمزہ نے مارا تھا. جی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ میں نے آج علی سے بدلہ لے لیا. میں رونے والوں سے ایک جملہ کہہ کے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں. مارا تو علی نے تھا نا، تم نے علی کے بیٹوں سے، بیٹے سے، پوتے سے کربلا میں انہیں مار کے بدلہ لے لیا. بیٹیوں نے کیا کیا تھا؟ علی کی بیٹیوں نے کیا کیا تھا؟ اول تو وہ بھی غلط تھا، مگر اگر یہ طے بھی کر لو کہ تم بدلہ لے رہے ہو تو تم نے بیٹوں سے بدلہ لے لیا. یہ چھوٹی سی سکینہ نے کیا کیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. اور عزاداروں، ذرا اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے شام لے چلو. میرے بھائی نے مجھے جس دن بلایا ہے وہ دن جناب سکینہ کی شہادت کے دن ہے. کوئی پوچھے امام سجاد سے وہ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ کوئی پوچھے امام سجاد سے امام سجاد کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ جب کسی نے پوچھا نا مدینہ میں، مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ کے اوپر یہ ضعیفی، یہ بڑھاپا، یہ کبر سنی، آپ کے بال سفید ہو گئے، تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. مجھے ننھا سا جنازہ میں نے زندان شام میں اٹھایا. اجرکم اللہ. اللہ اللہ آپ کو شام لے جائے. جائیں جناب زینب کو سلام کرنے جائیں. کہ جب جناب زینب کو سلام کریں نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. زیارت نامے کے پہلے ہی صفحے پہ جملہ لکھا ہوا ہے. جب زائر جناب زینب کو سلام کر رہا ہوتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے، سلام اس بیوی پر جو 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو نہر کی طرف رخ کر کے آوازیں دے رہی تھی، عباس اٹھو اپنی آقا زادی زینب کو سوار کرواؤ. جب آپ جناب زینب کو سلام کر لیں تو پھر ایک چھوٹی شہزادی کا مزار بھی ہے شام میں، وہ جناب سکینہ کا مزار ہے. وہ چھوٹی سی بچی امام حسین کے سینے پہ سونے، 4 سالہ بچی. آپ کے گھروں میں بچیاں ہیں نا، کیا عمر ہے 4 سال کی؟ امام حسین گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلے سکینہ سے پوچھتے تھے، گھر سے باہر جا رہے ہوتے تھے تو آخر میں سکینہ سے رخصت ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ حسین کے گلے کے تعویذ کو سکینہ کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ امام حسین کے سینے سے لپٹی رہتی ہو وہ بچی. میرے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. ان دونوں بیویوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. ایک ماں ایک بیٹی. کیا جگر ہے جناب رباب کا، ایک بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر حسین کے ہاتھوں پہ دے دیا اور ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے. رونے والوں، آپ نے سنا ہوگا کہ سکینہ اونٹ سے گری تھی. میں نے پڑھا ہے سکینہ کو گرایا گیا تھا. یہ 2 علیحدہ باتیں، 2 علیحدہ باتیں. جب امام حسین کا سر بی بی سکینہ کو نظر آتا تھا نا کٹا ہوا سر، ایک بچی اس کے بابا کا کٹا ہوا سر،
تو وہ آوازیں دیتی تھی بابا مجھے تماچے مارتے ہیں، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پھر علی اکبر بھائی کو آواز دے کر کہتی تھی بھیا علی اکبر مجھے بچاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ تو جب سکینہ بین کرتی تھی نا تو پورا قافلہ روتا تھا، اور جب پورا قافلہ روتا تھا تو قافلے کے حال تبدیل ہو جاتے تھے، ماحول تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کیا کریں کہ اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، قافلے کے آخر میں اس کا اونٹ لے آؤ، میں اسے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اس ظالم نے بی بی سکینہ کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا زین العابدین میں گر گئی، اماں رب آپ مجھے ساتھ لے جاؤ۔ حسین مولا کے چہرے کی طرف جناب زینب کی نگاہ گئی تو کیا دیکھا؟ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ بی بی زینب نے آواز دے کر کہا بھائی آپ کو کس نے رلایا ہے؟ تو سر حسین، رونے والوں سنی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، 9 مرتبہ امام حسین کے سر سے آواز آئی ہے۔ امام حسین کا سر بولتا تھا، بات کرتا تھا، ان میں سے ایک جگہ یہ تھی، سر حسین سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے۔ سنیں گے جو رونے آئے ہیں، بی بی نے اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، چلتے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گئی اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ آوازیں دیتی جاتی تھی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ آؤ میری بچی میری گود میں آ جاؤ۔ کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں ایک برقع پہنی بی بی بیٹھی ہے، اس کی گود میں سکینہ بیٹھی، سکینہ لیٹی سو رہی ہے۔ تو بی بی زینب کو تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کھا رہا ہے؟ دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی، جب قافلہ رکتا ہے اور ماں بڑھ کے کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ تو کہتی ہے مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پھوپھیاں کہتی ہیں میری گود میں آ جاؤ تو کہتی ہے مجھے تو بابا کے پاس جانا ہے۔ سکینہ تو کسی بی بی کی گود میں نہیں جاتی، یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں جا کے سو بھی گئی؟ بی بی زینب قریب بیٹھی اور کہنے لگی بی بی میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں، اور یہ بچی میرے بھائی کی بچی ہے، یہ بچی میری بچی ہے، مجھے پہلے تو یہ بتا دو کہ تم ہم پہ رحم کیوں کر رہی ہو، تم ہم پہ رحم کیوں کھا رہی ہو، اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی گود میں آ کے سو کیسے گئی؟ یہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی۔ بس یہ 2 سوال جیسے ہی مکمل ہوئے، سامنے بیٹھی بی بی نے نقاب ہٹائی تو جناب زینب نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو بیٹھے دیکھا۔ ایک مرتبہ لپٹ گئی، اماں میرا بھائی کربلا میں مارا گیا، اماں علی اکبر کے سینے پہ برچی لگ گئی، اماں قاسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، اماں میرے سر سے چادر اتار رہی۔ زہرا کی آواز آئی زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، کبھی حسین کے کٹے ہوئے گلے کے پاس، کبھی سکینہ کی حفاظت میں، کبھی زینب کی حفاظت میں، فاطمہ زہرا دیار بدیار کوچہ بکوچہ رہی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس شہر پر اپنا کرم نازل فرما، یہاں بسنے والے سنی شیعوں کو آپس میں پیار عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بانی مجلس جناب علی حسن زرداری، جناب محمد حسن زرداری، عاشق حسین کے بھائی، اس گھر کے تمام خانوادے کے حاجات شریعہ، آپ سب کی حاجات شریعہ کو یا اللہ ان